بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز صارفین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سچے اسلامی واقعات میں خوش آمدید۔ قصہ الانبیاء کرام۔ آدم علیہ السلام اللہ سے مغفرت طلب کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الاعراف آیت نمبر 22-23 ترجمہ۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ دونوں عرض کرنے لگے کہ اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہ اپنی غلطی کا اعتراف، اس سے ندامت اور رجوع اور اللہ کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار اور اپنی محتاجی کا بیان ہے۔ اسی راز و نیاز اور عجز و مسکینت کے انداز سے بنی آدم میں سے جو اللہ کے سامنے آئے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 24 ترجمہ۔ خدا نے فرمایا تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ یہ خطاب حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام اور شیطان کو ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ سام بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان سب کو کہا گیا کہ تم جنت سے اتر جاؤ، تمہارے آپس میں دشمنی اور لڑائی ہوگی، اور اس بات میں سام کے شامل ہونے کی دلیل و حدیث پیش کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سام کے قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا جب سے ہم نے ان سے لڑائی کی ہے اس وقت سے اب تک ہم نے ان سے مصالحت نہیں کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 123 ترجمہ۔ فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے۔ یہ حکم حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کو ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تابعہ تھی اور سام ابلیس کے ساتھ تھا، اور بعض نے کہا کہ تثنیہ کے انداز سے یہ سب کو حکم ہے، جیسے اللہ کا فرمان ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 78 ترجمہ۔ اور حضرت داؤد و سلام علیہ السلام کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کے مقدمہ کا فیصلہ کرنے لگے جس میں سے کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور اسے روندی گئی تھیں، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ حاکم مدی اور مدی عالیہ کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، یعنی اس میں جمع کا لفظ بولا ہے۔ معلوم ہوا کہ جس جگہ تثنیہ کا لفظ آیا ہے وہاں بھی جمع کا معنی مراد ہوتا ہے۔ حبوط کا دوبارہ ذکر، باقی رہا حبوط اترنے کا دوبارہ تذکرہ۔ تو اس بارے میں بعض مفسرین کی رائے ہے کہ پہلے احابت سے مراد جنت سے آسمان دنیا کی طرف اترنا ہے اور دوسرے آسمان دنیا سے زمین کی طرف اترنا ہے، لیکن یہ رائے کمزور اور ضعیف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم ہی کے زمن میں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا پہلے احباط ہی زمین کی طرف تھا، واللہ عالم۔ صحیح یہ ہے کہ دونوں سے مراد ایک ہی ہے اور صرف لفظی تکرار ہے، اور ایک کے ساتھ ایک الگ حکم ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے احباط کے ساتھ ذکر کیا ان کی آپس میں دشمنی ہوگی، اور دوسروں کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو میری طرف سے ہدایت آنے پر اس کی پیروی کرے گا وہ سعادت مند ہوگا، اور اس کی مخالفت کرنے والا بدبخت و محروم ہوگا۔ قرآن مجید میں اس اسلوب کلام کی کئی مثالیں ہیں۔ میرے پڑوس سے آدم کو نکال دو۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کو ان کے پڑوس سے الگ کر دیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کے سر سے تاج اتارا اور میکائیل نے ان کی پیشانی سے پٹکا جو کہ موتیوں سے مرصع تھا اتارا، اور آدم علیہ السلام ایک درخت کی ٹہنی سے الجھ گئے۔ آدم علیہ السلام نے خیال کیا کہ انہیں گناہ کی سزا جلد دی گئی ہے، بس انہوں نے اپنا سر جھکا لیا
اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ حضرت آدم نے عرض کی حضرت آدم کو کہاں اتارا گیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان ایک دخنہ نامی زمین کی طرف اتارے گئے، اور حضرت حسن رحمت اللہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے، حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں اور ابلیس دستمسان میں جو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے، اور سام کو اصبہان میں، اور ابن ابی حاتم نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ سدی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اترے اور حجر اسود بھی ان کے ساتھ تھا۔ کچھ پتے بھی جنت سے لائے اور ان کو ہند کی زمین میں پھیلا دیا، اسی وجہ سے خوشبودار درخت پیدا ہوئے۔ اور ابن ابی حاتم نے بھی نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو صفا اور حضرت حوا کو مروہ پر اتارا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین کی طرف اتارے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کا فن سکھلا دیا اور کچھ پھل جنت کے ساتھ دے دیے، بس یہ تمہارے پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ یہ گل سڑ جاتے ہیں اور جنت کے پھل خراب نہیں ہوتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں صرف نماز عصر سے غروب آفتاب کے درمیانی عرصے جتنا ٹھہرے ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔